ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے, آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے. لائیو کالر ہمارے انیس کپاڈیا, انہوں نے ایک سوال پوچھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ہمیں نجات کیسے ملے گی. بات آدھی ہوئی تھی, بریک آگے بیچ. ڈاکٹر صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی, پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایکسپورٹس میں ہماری بریک تھرو ہو, اور وہ بریک تھرو ایک ہی طریقے سے ہو سکتی ہے اگر ہمیں مارکیٹ ایکسیس ملتا ہے یورپ اور امریکہ میں, اور جلدی ملتا ہے. سو وہ تو مجھے جلدی ہوتے نظر نہیں آ رہا. اتنا آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارا جو فرینڈز آف پاکستان ہے یا امریکہ ہے, کیری لوگر ہے, یا اس قسم کے سعودی عربیہ سے ہمیں کوئی مل جائے گفٹ, یا یہ somehow یہ بھی نہیں ہو رہا, یہ بھی نہیں ہوگا. یہ بھی کوئی ایسے ہو نہیں رہا ہوائی قلعے بناتے ہیں, وہ بھی مشکل لگتا ہے, تو یہ بھی آؤٹ ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ ایک دم تیز ہو جائے. انویسٹمنٹ جو تیز ہوگی وہ صرف ایک طریقے سے ہو سکتی ہے کہ آپ کے ملک میں گروتھ دوبارہ سے آ جائے. اس وقت وہ یہ ہونے نہیں دیں گے. آئی ایم ایف پروگرام میں 2% پہ ہم چل رہے ہیں. ہم اگر 7-8% پہ چل رہے ہوتے تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ آنی شروع ہوتی ہے, اور وہ فائنینس کو کرتی ہے. اور لاسٹ چیز جو ہے کہ سیلف ریلائنس ہم کر لیں, کہ امپورٹس کو ہم کم کریں. امپورٹس کو ایک ہی طریقے سے کم کر سکتے ہیں کہ آئل پہ اپنی ڈپینڈنس ختم کریں, اور کالا باغ ڈیم اور ہائیڈل پروجیکٹس بنائیں, اور اگلے 5 سال میں یہ امپورٹڈ انرجی سے جان چھٹکارا. پبلک اور کیا کہہ رہی ہے. آئی تھنک دا لاسٹ ون از دی موسٹ, جو مجھے لگتا ہے اگر وہ کر لیں تو ہم 5 سال میں آئی ایم ایف سے آزاد ہونے کے قابل ہو جائیں گے. اوکے, دیکھتے پبلک کیا کہہ رہی ہے. مزید ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, احسام رحمانی ہیں کراچی سے. احسام, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کی آپ نے. کیا کہیں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے حوالے سے؟ سر پہلے تو میں انیس صاحب تھینک یو فار ہوسٹنگ سچ اے گڈ شو. لگ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کو لوگ بھولتے جا رہے تھے انرجی کرائسس کی وجہ سے. ہم کبھی نہیں بھولتے احسام. وہ بھلانے دیتے بھی نہیں ہیں ہمیں. گورنمنٹ کلیم بار بار کرے جا رہی ہے ٹو اسٹیبلائز پاکستان, اکنامک سونامی مٹیریلائز ہوتے ہوئے دکھ نہیں رہا. لونز انجیکٹ کیے جا رہے ہیں ریزروز کو بڑھانے میں, مگر یہ سولوشن نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے اپنی مسٹیک سے سیکھ نہیں رہے, دوسروں کی مسٹیک سے نہیں سیکھ رہے. ایجپٹ, ایران, ٹرکی were far better off economically before they took their loans. اب انڈرسٹینڈ کرنے کی یہ بات ہے کہ جب آپ لونز لیتے ہو تو ان کے ساتھ اسٹرکچرل اگریمنٹ پروگرام سیپ آتے ہیں. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ایکسپینڈیچرز کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے, اپنے جو ہے ریونیوز کو انکریز کرنا اور کرنسی کو ڈی ویلیو کرنا ہے. اب جب آپ ان سے پوچھتے ہو فائنینشیل کنسلٹنٹ سے, جس طرح ڈاکٹر صاحب ہیں, تو ایکسپینڈیچرز کس طرح کم کیے جائیں, تو یہ لوگ کہتے ہیں جاب کٹس, لیس ملٹری ایکسپینڈیچرز. پھر آپ پوچھتے ہیں کرنسی کو ڈی ویلیو کیوں کیا جائے, تاکہ انٹرنیشنل گڈس آپ کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی گڈس ریڈیلی اویلیبل ہو جائے. احسام, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام موجود ہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں گے ان سے؟ جی بالکل, میں یہ کرنا چاہوں گا کہ 1992 میں ایجپٹ میں $4 بلین ڈیفیسٹ آپ نے جو ہے کیش کراپس سے جو ہے ان لوگوں نے کیا تھا, کیونکہ کہا گیا تھا کہ ریونیو انکریز کرنے کے لیے آپ اپنی کیش کراپس بڑھائیں اور فوڈ کراپس کو کم کریں. وہی سچویشن آپ نے ہمارے ساتھ کی جب آپ نے اپنی کیش کراپس اگانی شروع کر دیں. پھر آپ کو جب آپ کے لوگ بھوکے مر رہے تھے تو فوڈ کراپس کو امپورٹ کرنے کے لیے آپ نے آئی ایم ایف سے پھر دوبارہ لون لیا کہ کسی طریقے سے جو ہے آٹا آ جائے تاکہ لوگ, تو ایک وشس سرکل تھا جس کے اندر جو ہے مسلسل رہ رہے ہو, یہاں تک کہ ولیم ڈگلس 1962 میں 12 جولائی کو خود یہ بات بول چکا تھا کہ there were many states whose situation worsened. احسام, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. احسام نے ایک سوال کیا, جی وہ آپ نے سنا. جی, آئی تھنک احسام نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے, لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کو ہمارے ملک کی گراؤنڈ ریئلٹیز سے اتنی واقفیت نہیں ہوتی جب یہ آتے ہیں. پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ڈیولپ کرتے ہیں, اور یہ عام آدمی کی مشکلات کو بھی زیادہ نہیں دیکھتے, یا یہ بھی نہیں دیکھتے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں یا بجلی کی وجہ سے اسٹرائکیں ہو رہی ہیں کیونکہ وہ بہت ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہے. تو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی یہ آپ نے کرنا ہے, پھر پیسہ ملے گا. اور حکومتیں جو ہیں وہ کڑوی گولی کھاتی ہیں, کچھ نہیں کھاتی, اور اس طرح سے کام چلتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان دیکھیں ایک بہت بڑا ملک ہے. پاکستان دنیا کا 6واں سب سے بڑا ملک ہے. اس کو آپ اس طرح سے رینگ کے نہیں آپ کر سکتے. پاکستان کی اگر پوٹینشیل کی طرف آپ دیکھیں اور اس کے مطابق یہاں پہ انویسٹمنٹ فلوز آئیں, اس کے مطابق آپ یہاں پہ گروتھ کریں. اور دنیا نے ہم نے کر کے دکھایا. اف یو ریممبر کہ 2007 میں اگر $8 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے پاکستان میں, تو وہ پاکستان کے برانڈ امیج کی وجہ سے آئی ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک کچھ اور ڈیٹا ہے جو ہمیں شیئر کرنا ہے اپنے ناظرین کے ساتھ. ناظرین, ڈیٹا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور پہلا جو آپ اب سلائیڈ دیکھیں گے
وہ ہے پاکستان کے اندرونی قرضوں کا حجم. 30 جون 2009 میں اندرونی قرضوں کا حجم 38 خرب 52 ارب روپے تھا. یہ ہم روپوں میں بات کر رہے ہیں. فروری 2010 میں مجموعی جو اندرونی قرضہ ہے وہ 43 خرب اور 74 ارب روپے ہو گیا. تو رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران اندرونی قرضوں میں 5 خرب 21 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے, اور مالی سال 2009-10 کے اندر اندرونی قرضوں میں 5 خرب 21 ارب روپے کا اضافہ ہوا تھا. یہ ایک اور الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم جب ریٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, انٹرنل ڈیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اس میں بھی بہت زیادہ ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں. ایک اور سلائیڈ ہم آپ کو دکھاتے ہیں, اور یہ غیر ملکی قرضوں کا موازنہ ہے سالانہ بنیادوں کے اوپر. آپ کے سامنے نمبرز آ رہے ہیں. 2006 سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. 38 ارب 80 کروڑ کے ہمارے پاس غیر ملکی قرضے تھے, اور جب ہم نیچے ڈاؤن جانا شروع کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں الارمنگ اضافہ ہوا ہے. 2009 میں 44 ارب 15 کروڑ روپے, اور 2010 میں 52 ارب 12 کروڑ روپے کے جو ہیں قرضے جو ہمارے غیر ملکی ہو چکے ہیں. 30 to 40% ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند سالوں میں اس میں اضافہ ہوا ہے. اگر ہم 2003 میں جائیں, البتہ یہ ڈیٹا اس میں موجود نہیں تھا آپ کے سامنے, 32 ارب 30 کروڑ روپے اس وقت ہمارا ٹوٹل والیوم تھا. ڈاکٹر صاحب, پروگرام کے بالکل شروع میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ پچھلے 2 سال میں بڑا تیزی سے اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کی وجوہات ہمارے سامنے آئی ہیں. اسلامک بات کر رہے تھے, کیش کراپس کے حوالے سے انیس کپاڈیا بھی بات کر رہے تھے. تو یہ سچویشن جو ہے اٹ ڈزنٹ لک گڈ. اور جیسا آپ نے کہا کہ دیکھیں, ایک تو بہت بڑی بات یہ ہے کہ جب اکنامک گروتھ ہوتی ہے تو آپ کی ریونیو جنریشن بھی بہتر ہوتی ہے, اور ریونیو جنریشن اگر بہتر ہوتی ہے اور اگر آپ کے ایکسپینڈیچرز کے اوپر کنٹرولز بھی ہیں تو کم از کم یہ آپ کے قرضے جو ہیں اندرونی ملک قرضے وہ کم ہونے شروع ہوتے ہیں یا وہ اسٹیبلائز ہونے شروع ہوتے ہیں. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. تو آئی تھنک آج کا پروگرام جو تھا بہت امپورٹنٹ پروگرام تھا کہ گروتھ اور پاکستان کی لوکل ریکوائرمنٹ, امپلائمنٹ جنریشن کی ریکوائرمنٹ, ریونیو جنریشن کی ریکوائرمنٹ اور قرضوں کا چیز. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, سچویشن آپ کے سامنے. اس پروگرام سے نکلنے کا فی الحال کوئی طریقہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. انیس شیخ کو ڈاکٹر سلمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.